بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں ہوں ارشد شیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیر ٹی وی، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بنائی گئی ویڈیو کا حصہ اول میں نزول وحی، دعوت اور ہجرت حبشہ تفصیلاً بیان کیے گئے تھے۔ چنانچہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حصہ دوم میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کا واقعہ شیب ابی طالب اور واقعہ عام الحزن آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت اسلام پیش کرتے ہوئے تقریباً 6 سال گزر چکے تھے۔ اس عرصہ میں آپ اور آپ کے اصحاب نے بے شمار مشکلات کا سامنا کیا، گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی، مگر اس کے باوجود مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی، لیکن مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ ان لوگوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور نڈر حضرات بھی شامل تھے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول ثابت قدمی سے دعوت کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اس صورتحال میں کفار کو مزید پریشان کیا اور انہوں نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ کفار مکہ وادی محسب میں اکٹھے ہوئے اور بنو ہاشم کے خلاف ایک انتہائی ظالمانہ معاہدہ کیا کہ جب تک حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ ان کے قبیلے میں شادی بیاہ ہوگی، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت، اور نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھا جائے گا۔ اس قول و قرار پر مشتمل ایک تحریر لکھ کر خانہ کعبہ، تاکہ اس تحریر کی اہمیت کو ہر کوئی جان لے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں حضرت ابو طالب نے اپنے سارے خاندان کو ایک گھاٹی جو کہ بنو ہاشم کی ملکیت تھی، جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، جمع کیا۔ بنو مطلب نے بھی بنو ہاشم کا ساتھ دیا۔ جس طرح مشرکین نے اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا، ان سے بڑھ کر ان دونوں خاندانوں نے نبی کریم کی حفاظت کے لیے باہم عہد و پیمان کیا۔ سب نے اپنے سردار حضرت ابو طالب کی آواز پر لبیک کہا۔ صرف ابو لہب پورے خاندان میں ایک ایسا بدبخت شخص تھا جس نے اپنے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین کا ساتھ دیا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین مکہ ان تک کسی چیز کو پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے جگہ جگہ پہرا لگا دیا تھا تاکہ کوئی شخص بنی ہاشم کو کھانے پینے کی چیزیں فروخت نہ کر سکے۔ حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو درختوں کے پتے تک کھانے پڑتے، مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب نے ان سخت حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ یہ سخت محاصرہ 3 سال تک جاری رہا۔ ایک دن نبی کریم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتایا کہ جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے، اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی بچا ہے۔ حضرت ابو طالب یہ بات قریش کو بتانے کے لیے حرم میں تشریف لے گئے۔ ادھر قریش کے کچھ انصاف پسند لوگ بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اس نیک کام کی ابتدا احشام بن عمرو نے کی تھی اور کچھ مزید لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ یہ لوگ بھی عین اسی وقت حرم میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اعلانیہ اس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کی۔ دوسری طرف حضرت ابو طالب نے کہا، اگر بھتیجے کی بات سچ نہ ہو تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جب خانہ کعبہ کے اندر سے معاہدے کی تحریر کو اتار کر لایا گیا تو واقعی اس کو دیمک چاٹ چکی تھی
البتہ اللہ تعالیٰ کا نام محفوظ تھا۔ اس طرح یہ ظالمانہ معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا اور بنو ہاشم محاصرے سے باہر آ گئے۔ نبوت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عزیز ہستیوں کی جدائی کا غم سہنا پڑا۔ ان میں سے ایک نبی کریم کے چچا حضرت ابو طالب تھے۔ انہوں نے آپ کی نہایت محبت و شفقت سے پرورش کی تھی۔ انہوں نے آخری دم تک آپ کا ساتھ دیا اور انہی کی وجہ سے قریش نبی کریم کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے سے ڈرتے تھے۔ یہ عزیز ہستی شیب ابی طالب میں محاصرے کے خاتمے کے بعد جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ چچا جان کی جدائی نے آپ کو بے حد غم زدہ کر دیا تھا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے کچھ دنوں بعد ہی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ام المومنین نبی پاک کے لیے بہت بڑا سہارا تھی، جو آپ کے ہر دکھ درد میں برابر کی شریک رہیں۔ انہوں نے اپنا سارا مال و اسباب اللہ کی خاطر آپ پر قربان کر دیا۔ حضرت ختیجہ نے آپ کی رفاقت میں 25 سال گزارے۔ اس عرصے میں انہوں نے نبی پاک کی خدمت میں کوئی کسر باقی اٹھا نہ رکھی تھی۔ یکے بعد دیگرے ان 2 ہستیوں کی وفات کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں معلومات اور علم کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔